اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اس سے ہر ضرورت کے وقت مانگے اور اس کے لیے دعا کرے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو خدا سے مانگو، تاکہ یہ احساس رہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین رہے کہ ہر بڑی سے بڑی چیز بھی اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے فضل کے بغیر ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ برائیوں سے بچنا ہے تو اس سے دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے برائیوں سے بچا۔ نیکیاں بجا لانی ہیں تو اس کے آگے جھکتے ہوئے اس سے توفیق مانگتے ہوئے نیکیاں بجا لانے کی توفیق حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ ہم نیکیاں بجا لا سکتے ہیں نہ برائیوں سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر بچ سکتے ہیں، نہ ہم دنیا و آخرت کی جنت کے نظارے اس کے فضل کے بغیر دیکھ سکتے ہیں۔ بس جب سب کچھ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ملنا ہے تو کس قدر ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے میں خدا کو یاد رکھتے ہوئے اس سے مانگیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ تو کہہ دے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمت خاصہ انہی کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت انہی کے شامل حال ہوتی ہے، انہی کو ملتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو یعنی دعا اور توحید کو اختیار کرتے ہیں۔ اس باعث سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی آفات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ خدا کو تو کسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں، وہ تو بے نیاز مطلق ہے۔ پھر فرمایا اس بارے میں کہ ان کو کہہ دے کہ اگر تم نیک چلن انسان نام بن جاؤ اور اس کی یاد میں مشغول نہ رہو تو میرا خدا تمہاری زندگی کی پرواہ کیا رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن شخص کا کام ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا مقصد اصلی معلوم کرے اور پھر اس کے مطابق کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ خدا تعالیٰ کو تمہاری کیا پرواہ کیا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اس سے دعائیں نہ مانگو۔ فرمایا کہ یہ آیت بھی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی شرح ہے، یعنی قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ کی جو آیت ہے اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ فرمایا یعنی اس میں اس حکم کی مزید وضاحت آ گئی کہ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت کرنا ہے۔ فرمایا خدا دین سے غافلوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے پرواہ نہیں کرتا، بس ثابت ہوا کہ جو دین سے غافل نہ ہو ان کی ہلاکت اور موت
میں خدا تعالیٰ جلدی نہیں کرتا۔ فرمایا دعا میں لگے رہو کہ ایک انسان جو دعا نہیں کرتا اس میں اور چار پائے میں کوئی فرق نہیں، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ بس ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک انتہائی ضروری حکم ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے انتہائی اہم امر ہے۔ ضروری ہے کہ ہماری توجہ ہمیشہ دعا کی طرف رہے۔ اور پھر اس سے بڑی خوشی کی بات اور ہماری بچت کی ضمانت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بھی فرما دیا کہ گو کہ تمہاری دنیا اور آخرت کے سنوارنے کے لیے دعا ضروری ہے۔ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن مجھے تمہارے اس عمل سے بہت خوشی پہنچتی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرا ایک بندہ شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچ رہا ہے۔